دنیا میں جس جگہ کو زمین پر جنت کہا جاتا ہے وہ ہے سوئٹزرلینڈ۔ سوئٹزرلینڈ دنیا بھر میں یا تو اپنی خوبصورت وادیوں، جھیلوں اور بلند و بالا پہاڑوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے، یا پھر اپنی شاندار گھڑیوں اور سوئس چاکلیٹس کی وجہ سے۔ لیکن ہم پاکستانی لوگ موسٹلی سوئٹزرلینڈ کو اس وجہ سے جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کو جس نے بھی لوٹا، اس نے اپنا سارا کالا دھن چھپانے کے لیے سوئٹزرلینڈ بینکس کا ہی انتخاب کیا۔ سوئٹزرلینڈ کا آفیشیل نیم سوئس کانفیڈریشن 26 چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا مجموعہ ہے۔ اپنی آنے والی ویڈیوز میں ہم ان تمام ریاستوں کے مقبول ترین اور خوبصورت سیاحتی مقامات کا ایک ایک کر کے ذکر کریں گے، تاہم ابھی ہم آپ کو سوئٹزرلینڈ کے کچھ انتہائی انٹرسٹنگ اور حیران کن فیکٹس کے بارے میں بتانے والے ہیں، کیونکہ اگر آپ سوئٹزرلینڈ کی سیر یا پھر اس ملک میں سیٹل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو ان حقائق کا علم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں۔ یورپ کے مرکز میں واقع ایک چھوٹا مگر انتہائی خوبصورت ملک سوئٹزرلینڈ، جو کہ انتہائی دلچسپ اور غیر جانبدار تاریخ رکھتا ہے۔ 16ویں صدی تک اس کا نام سوئٹزر تھا، اسی سے اس کا نام سوئٹزرلینڈ نکلا ہے، جس کا مطلب ہے لینڈ آف سوئس، یعنی کہ سوئس لوگوں کی زمین۔ تاریخ میں سوئٹزرلینڈ کا ذکر 1,50,000 سال پہلے بھی ملتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہاں پر 5300 سال قبل مسیح کے کھیتی باڑی کے اثرات بھی ملے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کی تاریخ کتنی پرانی ہے۔ سوئٹزرلینڈ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جسے چاروں طرف سے مختلف ممالک نے گھیرا ہوا ہے، اور یہ کہیں سے بھی کسی بھی ساحل سمندر سے نہیں ملتا۔ البتہ سوئٹزرلینڈ کی سرحدیں 5 ممالک فرانس، آسٹریا، لنکٹنسٹائن اور اٹلی سے ملتی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ سوئٹزرلینڈ 26 چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا مجموعہ ہے، تاہم ہر ریاست کا اپنا ایک الگ کلچر اور رسم و رواج ہیں۔ ان 26 ریاستوں میں زیورچ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے سوئٹزرلینڈ کا سب سے بڑا اور دنیا کا تیسرا سب سے مہنگا شہر ہے۔ اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ کے 2 شہروں زیورچ اور جنیوا کو صحت، ثقافت، ماحولیات، تعلیم اور بہترین انفراسٹرکچر کی بنیاد پر دنیا کے سب سے بہترین لگژری لیونگ سٹینڈرڈ سٹیز کے طور پر مانا جاتا ہے۔ اگر بات کریں چیپ ایجوکیشن کی تو یہاں پر موجود جنیوا کی سرکاری یونیورسٹی کی سالانہ فیس انتہائی کم، یعنی 1000 سوئس فرینک ہے۔ اس کے برعکس یہاں مہنگی پرائیویٹ یونیورسٹیاں بھی موجود ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کا کیپٹل یعنی کہ دارالحکومت برن ہے۔ برن ایک انتہائی خوبصورت شہر ہے جس کی خاصیت یہاں بنی پتھر کی سڑکیں ہیں۔ اگر آپ برن شہر کی سیر کو نکلیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کسی ہالی ووڈ مووی کے زبردست سے سیٹ پر گھوم رہے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں آپ کو اونچے اونچے پہاڑ اور بہت سی خوبصورت جھیلیں ملیں گی۔ یہاں 208 ایسے بھی پہاڑ موجود ہیں جن کی اونچائی 3000 میٹر سے بھی زیادہ ہے۔ یہ الپائن نامی یورپ کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ ہے، جو یہاں کے سب سے خوبصورت اور فیمس مقامات میں سے ایک ہے۔ تاہم سوئس الپائن یورپ کے اس پورے پہاڑی سلسلے کا 13.2% یعنی محض 5واں حصہ بنتا ہے، جبکہ الپائن پہاڑی سلسلے کا 28.7% آسٹریا کے پاس، 27.2% اٹلی کے پاس، جبکہ فرانس کے پاس 21.4% ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے ان خوبصورت پہاڑوں کو آپ نے بہت سی سٹار موویز جیسا کہ اٹیک آف دا کلونز اینڈ ریونج آف دا ستھ فلموں کے پس منظر میں بھی دیکھا ہوگا۔ اس کے علاوہ ان پہاڑوں کی سٹننگ برفیلی چوٹیوں کو پلینٹ ایلڈران اور پرنسز لیاز ہوم میں بھی منظر کشی کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ میں 7000 کے قریب انتہائی خوبصورت جھیلیں پائی جاتی ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ان جھیلوں کا پانی اس قدر صاف اور شفاف ہوتا ہے کہ آپ اسے پی بھی سکتے ہیں۔ ان سب جھیلوں میں لیک جنیوا اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں مقبول ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ سوئٹزرلینڈ نے ان جھیلوں پر ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم بھی بنا رکھے ہیں۔ ملکی توانائی کی پیداوار کا 60% انہی ڈیموں سے حاصل ہوتا ہے۔ دنیا کی سب سے طویل سیڑھی بھی سوئٹزرلینڈ میں ہی پائی جاتی ہے۔ اس سیڑھی کی لمبائی 3.4 کلومیٹر جبکہ اس کے سٹیپس کی تعداد 11,674 ہے۔ یہ سیڑھی نیسن پہاڑی کے ریلوے ٹریک کے ساتھ پائی جاتی ہے اور اس پہاڑی کی اونچائی 1669 میٹر ہے۔
اگر آپ اس سیڑھی کے 11,674 سٹیپس چڑھنا نہ چاہیں تو آپ یہاں موجود نیسن بان کیبل کار کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نیسن بان کیبل کار یہاں 1910 سے کام کر رہی ہے، جو آپ کو صرف 30 منٹ میں پہاڑ کی خوبصورت چوٹی تک پہنچاتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی سب سے انوکھی بات یہ ہے کہ یہاں کرپشن کو قابل سزا جرم نہیں مانا جاتا۔ آپ اس حقیقت سے تو اچھی طرح واقف ہوں گے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے کرپٹ لوگ اپنی کرپشن کا سارا پیسہ سوئس بینکس میں ہی رکھتے ہیں، مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر سوئس بینکس ہی کیوں، کسی اور ملک کے بینک کیوں نہیں؟ چلیں آج آپ کو اس بات کا جواب بھی دیے دیتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے یہ بینک اپنی پرائیویسی کی وجہ سے دنیا بھر میں قابل اعتبار مانے جاتے ہیں۔ آپ نے پیسہ کرپشن کر کے بنایا ہے یا سیدھے طریقے سے؟ اگر آپ سوئس بینکس میں اپنا پیسہ رکھیں گے تو یہ آپ کی امانت کو سنبھال کر رکھیں گے، چاہے انہیں قیامت تک ہی کیوں نہ سنبھالنا پڑے۔ لیکن اگر کسی ملک کی گورنمنٹ یہ پروو کر دے کہ کسی شخص نے کرپشن کر کے یہ سارا پیسہ بنایا اور اسے سوئس بینکس میں رکھا ہے، تب بھی سوئس گورنمنٹ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ کرپشن ہمارے ہاں قابل سزا جرم نہیں ہے۔ اس بات سے یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ اگر سوئٹزرلینڈ میں کرپشن قابل سزا جرم نہیں تو سوئس گورنمنٹ تو انتہائی کرپٹ ہوگی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں، کیونکہ سوئس لوگ بہت تیز ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک کا فائنینشیل سسٹم اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ ان کے ہاں کرپشن ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ فرد واحد کو کبھی بھی زیادہ اختیارات نہیں دیتے۔ سوئٹزرلینڈ میں سب سے زیادہ تنخواہ ایک ٹیچر کو دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ کو نوبل پرائز کی مشین مانا جاتا ہے، جس نے آج تک پورے 27 نوبل پرائز جیتے ہیں۔ جین ہنری ڈوننٹ سوئٹزرلینڈ کا ہی ایک بزنس مین تھا جس نے دنیا کی سب سے بڑی انسانی حقوق کی تنظیم ریڈ کراس بنائی۔ یہ دنیا کا پہلا انسان تھا جسے 1901 میں پہلی بار نوبل پرائز سے نوازا گیا، جبکہ 2019 میں مائیکل میر کو فزکس میں خدمات اور ایکسپو پلانٹ 51 پیکسی بی نامی سیارے کی ایجاد پر نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ دنیا کی پہلی رسٹ واچ یعنی کلائی پر پہننے والی گھڑی بھی سوئس کمپنی پاٹک فلپ نے بنائی۔ آج بھی دنیا کی سب سے شاندار اور مہنگی گھڑیاں بھی سوئس کمپنیز ہی بنا رہی ہیں، جیسا کہ ٹیسٹ، ٹیگ ہور، رولیکس اینڈ پاٹک فلپ۔ دنیا کی سب سے پہلی واٹر پروف گھڑی بھی 1926 میں سوئس کمپنی رولیکس نے ہی بنائی تھی۔ اس کے علاوہ ویلکرو کی ایجاد بھی سوئٹزرلینڈ نے ہی کی۔ ویلکرو کے موجد جارج ڈی میسٹرل کو ویلکرو بنانے کا آئیڈیا 1940 کی دہائی میں سوئٹزرلینڈ کے جورا پہاڑوں میں شکار کے دوران آیا، جب ایک کانٹے دار جھاڑی اس کی پتلون اور اس کے کتے کی سکن کے ساتھ چپک گئی تھی۔ اس کے علاوہ سوئس آرمی چاقو، جسے نہ صرف پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے بلکہ ناسا اس ورسٹائل چاقو کو اسپیس میں بھی بھیجتا ہے، یہ ورسٹائل چاقو بھی سوئٹزرلینڈ ہی بناتا ہے۔ اور سوئٹزرلینڈ نے ہی 2014 میں مکمل طور پر سولر توانائی سے چلنے والا ماحول دوست SI-2 نامی جہاز بھی تیار کیا۔ اس ہوائی جہاز کو ابو ظبی سے اڑایا گیا اور کئی ممالک کا سفر کرنے کے بعد اسی جگہ واپس اتارا گیا۔ دیگر کئی ایجادات کے علاوہ کمپیوٹر ماؤس اور ایلومینیم فوائل بھی سوئٹزرلینڈ کی ہی انوینشنز ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں سوئٹزرلینڈ کو اپنی ہائی کوالٹی چاکلیٹس کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ نہ صرف چاکلیٹ بنانا پسند کرتے ہیں بلکہ کھانے میں بھی سب سے آگے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہر سوئس آدمی سالانہ 10 کلو گرام چاکلیٹ کھا جاتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے ہی رہائشی ڈینیل پیٹر کو یہ اعزاز بھی جاتا ہے کہ اس نے دنیا کی سب سے پہلی دودھ سے بننے والی چاکلیٹ 1875 میں بنائی۔ ڈینیل پیٹر کی یہ کمپنی اب نیسلے کی ملکیت ہے۔ دنیا کی عالمی چاکلیٹ پروڈکشن کا تقریباً 40% صرف سوئٹزرلینڈ ہی بناتا ہے اور زیادہ تر جرمنی، برطانیہ، فرانس، کینیڈا اور کئی دیگر ممالک میں ایکسپورٹ بھی کرتا ہے۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ سوئس چاکلیٹ انڈسٹری نے سال 2021 میں 1,90,000 ٹن چاکلیٹ تیار کی تھی، جس کا ٹرن اوور تقریباً 1,80 کروڑ ڈالر تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی مشین بھی سوئٹزرلینڈ میں ہی ہے۔ ہیڈرن کولائڈر نامی یہ مشین یورپین آرگنائزیشن فار نیوکلیر ریسرچ سرن نے بنائی ہے۔
27 کلومیٹر لمبی یہ مشین ریاست جنیوا میں انسٹال ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی سب سے لمبی سرنگ بھی سوئٹزرلینڈ میں ہی پائی جاتی ہے۔ گوٹھارڈ ٹنل نامی 57 کلومیٹر لمبی یہ سرنگ خوبصورت اور بلند و بالا الپائن پہاڑوں کے نیچے سے گزرتی ہوئی سوئٹزرلینڈ کو اٹلی سے ملاتی ہے۔ 17 سال کے طویل عرصے میں مکمل ہونے والی اس ٹنل پر تقریباً $11 بلین لاگت آئی تھی۔ 19 اگست 2022 کے مطابق سوئٹزرلینڈ کی کل آبادی 87,99,076 ہے۔ آبادی کے لحاظ سے سوئٹزرلینڈ کا شمار دنیا کے دوسرے ممالک کی نسبت 99 نمبر پر ہوتا ہے۔ 2022 کے ہی مطابق سوئٹزرلینڈ کا GDP $850 بلین ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی آفیشیل کرنسی کا نام سوئس فرینک ہے۔ 2022 کے ہی مطابق ایک سوئس فرینک $1.04 بنتا ہے، یعنی ڈالر کے مقابلے میں سوئس فرینک کرنسی کی قدر 0.04 زیادہ ہے۔ اور اگر بات کریں سوئس افراد کی فیکس سیلری کی تو یہ ماہانہ $6,250,000 سے لے کر $9,372 تک ہوتی ہے۔ 88 لاکھ کی آبادی والے اس ملک میں تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ بنکرز بنائے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیوکلیر جنگ ہونے کی صورت میں سوئٹزرلینڈ کی پوری آبادی ان انڈر گراؤنڈ بنکرز میں جا کر خود کو محفوظ رکھ سکے گی۔ یہاں کے قانون کے مطابق ہر وہ شخص جو کوئی رہائشی یا پھر کمرشل عمارت بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے بلڈنگ کے اندر بکتر بند بنکرز بنانا لازمی شرط ہے۔ 2 عالمی جنگوں ورلڈ وار I اور ورلڈ وار II کے دوران دھمکیاں ملنے اور 5 سرحدی ممالک فرانس، جرمنی، اٹلی، آسٹریا اور لنکھٹنسٹائن سے گھرے ہونے کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ نے اپنے تمام داخلی راستوں، جس میں تقریباً 3000 پل اور سرنگیں شامل ہیں، کو بارودی مواد سے اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اگر کوئی دشمن حملے کی صورت میں یہاں زمینی راستے سے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو ان تمام داخلی پلوں اور سرنگوں کو ایک لمحے میں تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں 18 سال سے زائد عمر کے تمام افراد کو سوئس فوج میں ٹریننگ لینا لازمی قرار دیا گیا ہے، جس میں باقاعدہ ریفریشر کورس 44 سال کی عمر تک جاری رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے پورے سوئٹزرلینڈ میں ملٹری ٹریننگ کیمپ عام نظر آتے ہیں، جس میں خواتین بھی والنٹری طور پر شامل ہو سکتی ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں بندوق رکھنے والے لوگوں کی شرح دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے، جس کی وجہ یہاں کے شہریوں کی کمپلسری فوجی خدمات ہیں، اور اسی تربیت کی وجہ سے ہر ٹرینی کو اپنے گھر پر اسلحہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ورلڈ وار II میں جہاں باقی یورپی ملکوں نے بھرپور حصہ لیا، وہیں سوئٹزرلینڈ واحد ایک ایسا ملک تھا جو اس جنگ میں مکمل طور پر غیر جانبدار یعنی نیوٹرل رہا۔ اسی غیر جانبداری کی وجہ سے یورپ کے وسط میں واقع ہونے کے باوجود سوئٹزرلینڈ نہ تو یورپی یونین کا حصہ ہے اور نہ ہی یورپی اقتصادی علاقے کا حصہ ہے۔ اپنے بہت سے پڑوسی ممالک کے برعکس یہ نیٹو کا رکن بھی نہیں ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے قیام کے 57 سال بعد تک سوئٹزرلینڈ اس کا حصہ نہیں بنا تھا۔ بعد ازاں 2002 میں سوئٹزرلینڈ نے اقوام متحدہ کی رکنیت حاصل کی۔ بات کریں کرائم ریٹ کی تو دنیا میں سب سے کم کرائم سوئٹزرلینڈ میں ہوتا ہے۔ 2020 کے اعداد و شمار کے مطابق سوئٹزرلینڈ میں جرائم کی شرح صرف 0.54% تھی، مطلب 1% بھی نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ کی جیلیں عمومی طور پر خالی ہی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ کا پاسپورٹ دنیا کا تیسرا سب سے طاقتور پاسپورٹ ہے، جس پر آپ بغیر ویزے کے 150 ممالک میں جا سکتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کی 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 4 آفیشیل لینگویجز ہیں۔ یہاں پر 20.4% لوگ فرینچ بولتے ہیں، 64% جرمن، 6.5% اٹالین، جبکہ 1% لوگ رومینش بھی بولتے ہیں۔ ایک حیران کن حقیقت یہ بھی ہے کہ سوئس لوگ جلدی شادی نہیں کرتے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق سوئس مردوں کی شادی کی اوسط عمر 31 سال 8 ماہ اور خواتین کی عمر 29 سال 5 ماہ بنتی ہے۔ اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ میں طلاق کی شرح 40% ہے،
جس کا مطلب ہے کہ ہر 10 شادی شدہ جوڑوں میں سے 4 جوڑوں کے درمیان ڈیورس ہو جاتی ہے۔ سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سوئس خواتین کی اپنے پہلے بچے کی پیدائش کے وقت اوسط عمر 30 سال 4 ماہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے دنیا بھر میں سب سے زیادہ عمر میں ماں بننے کا اعزاز بھی سوئس خواتین کو ہی حاصل ہے۔ سوئٹزرلینڈ دنیا کے تمام ممالک میں جاپان کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے، جس کے مردوں کی اوسط عمر 83 سال ہے، جبکہ سوئس خواتین کی اوسط عمر 85 سال ہے۔ سوئٹزرلینڈ بھی یورپ کی قدیم ترین آبادیوں میں سے ایک ہے، جہاں 100 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے لوگ زیادہ عرصے تک کیوں زندہ رہتے ہیں، اس بارے میں کئی نظریات موجود ہیں۔ جیسا کہ یہاں ہوا بالکل صاف ہے، لوگ روزمرہ کے کام سائیکلوں پر کرتے نظر آتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ پیدل چلتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سوئس لوگ باقی دنیا کی نسبت زیادہ صحت مند اور لمبے عرصے تک زندہ رہتے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق سوئٹزرلینڈ میں باقی تمام یورپی ممالک کی نسبت یہاں کے لوگ سب سے کم موٹاپے کا شکار ہیں۔ یہاں کی ٹوٹل آبادی میں صرف 17.5% لوگ ہی موٹے ہیں۔ تاہم سوئس لوگ الکوہل کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ لوگ شراب سے محبت کرتے ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ سالانہ شراب کی کھپت کے لحاظ سے سوئٹزرلینڈ کا شمار دنیا کے 4تھے نمبر پر آتا ہے، اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ سوئٹزرلینڈ ہر سال تقریباً 10 کروڑ لیٹر شراب تیار کرتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اچنبھے کی بات یہ ہے کہ صرف 2% یعنی 20 لاکھ لیٹر شراب ہی دوسرے ممالک کو بیچتا ہے، جبکہ 9 کروڑ 80 لاکھ لیٹر شراب سوئس لوگ خود ہی پی جاتے ہیں۔ اگر بات کریں اینیملز کی تو سوئٹزرلینڈ میں کوئی بھی شخص ایک اکیلا جانور نہیں پال سکتا۔ مطلب یہ کہ اگر کسی نے بلی پالنی ہے تو اسے بلا بھی پالنا پڑے گا۔ یہ لوگ مانتے ہیں کہ اکیلا جانور اداس ہو جاتا ہے، اس لیے اکیلا جانور پالنا یہاں سختی سے منع ہے۔ اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ میں سنڈے کا دن بڑی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ یہ لوگ ہفتے کے 6 دن خوب ٹکا کر کام کرتے ہیں، اور اتوار کے دن مست آرام۔ یہاں اتوار کے دن کوئی بھی ایسا کام کرنا سختی سے منع ہے جس سے شور پیدا ہو۔ سوئٹزرلینڈ میں اتوار کے دن کوئی بھی شخص اگر مشین چلاتا پکڑا جائے تو اسے جیل جانا پڑتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہی قانون پورا ہفتہ رات 10 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک لاگو ہوتا ہے، یعنی رات 10 بجے کے بعد سے لے کر صبح 6 بجے تک آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے شور پیدا ہو۔ اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ میں ایک یہ قانون بھی لاگو ہے کہ سوئس لوگوں کو اپنے بچے کا نام رکھنے کے لیے پہلے گورنمنٹ سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ اگر وہ نام بڑے ہو کر بچے کی شخصیت پر بری طرح اثر انداز ہو سکتا ہے تو سوئس گورنمنٹ پیرنٹس کو ایسا نام رکھنے کی ہرگز بھی اجازت نہیں دیتی۔ سپورٹس کی بات کریں تو اتوار کی صبح باقاعدہ شوٹنگ کے ساتھ ساتھ ملک میں کھیلے جانے والے دیگر کھیلوں میں سوئس سٹائل ریسلنگ، شوئنگن، جمناسٹک، ہارنسن ایک قسم کا الپائن بیس بال، ٹینس، گولف، آئس ہاکی، سکینگ، باسکٹ بال، فلور ہینڈ بال، گلائیڈنگ، پیرا گلائیڈنگ، ہینڈ گلائیڈنگ، سیلنگ یعنی کشتی چلانا اور تیراکی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ نے فٹ بال میں آسٹریا کے ساتھ 2008 میں قومی چیمپئن شپ اور 1954 میں ورلڈ کپ کی میزبانی کی تھی۔ دی ریزارٹ آف ایس ٹی مورز میں 2 بار 1928 اور 1948 میں موسم سرما کے اولمپکس میں نہ صرف میزبانی کی بلکہ میڈلز بھی جیتے۔ سوئٹزرلینڈ کا جھنڈا اسکوائر یعنی کہ چکور شیپ میں ہے۔ اس جھنڈے کا لال رنگ ان کے بڑوں کی قربانیوں کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ اس میں موجود وائٹ کلر امن و سکون کا پیغام ہے۔ جھنڈے میں موجود سفید رنگ کا یہ کراس سوئس کراس کے نام سے جانا جاتا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ سوئس کا آفیشل مذہب عیسائیت ہے، لیکن اس کے برعکس سوئٹزرلینڈ ایک سیکولر کنٹری ہے، جہاں 5.1% مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی آباد ہیں۔ 3 لاکھ سے زائد مسلمانوں کی عبادت کے لیے سوئٹزرلینڈ میں 160 سینٹرز قائم ہیں،
جبکہ باقاعدہ طور پر ملک میں صرف 3 مساجد ہیں۔ 2009 میں ہونے والے ایک ریفرینڈم کے بعد مسجد پر مینار نہ بنانے کے حوالے سے سوئس قانون میں ترمیم کی گئی، جس کے بعد سے کسی بھی نئی مسجد پر مینار نہیں بنایا جا سکتا۔ تاہم مسلمانوں نے اس فیصلے کے خلاف عدالت میں اپیل دائر کر رکھی ہے، لیکن عدالت کی جانب سے ابھی تک کوئی بھی فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ سوئٹزرلینڈ وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 4 گھنٹے پیچھے ہے، جبکہ اس کا کالنگ کوڈ +41 اور کنٹری ڈومین نیم .ch ہے۔ جیسا کہ دیگر ممالک میں قومی پھل، قومی پرندہ یا قومی جانور وغیرہ منسوخ کیے جاتے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں اس قسم کا کوئی تصور نہیں۔ اگر بات کریں ٹورزم کی تو دیگر شعبوں کی طرح سیاحت کا شعبہ بھی سوئٹزرلینڈ کی آمدنی میں ٹھیک ٹھاک اضافے کی ایک بڑی وجہ ہے، جہاں ہر سال کروڑوں افراد سوئٹزرلینڈ کا رخ کرتے ہیں، جن سے حاصل ہونے والی آمدنی ایک طرف تو سوئس خزانے میں اضافے کا باعث بنتی ہے، وہیں دوسری طرف ملک کی معیشت میں اضافے کے ساتھ ساتھ سوئٹزرلینڈ کے لاکھوں افراد کو روزگار بھی مہیا کیے ہوئے ہے۔ تو یہ تھے سوئٹزرلینڈ سے متعلق انٹرسٹنگ فیکٹس۔ مزید ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کامنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور چھوڑیں۔ پھر ملیں گے ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔